بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان، سکون اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ وہ تمام احباب جو حج بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا سفر بخیر فرمائے، اور رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا ہے، اور سال کے وہ دن کہ جنہیں سال کے دنوں میں سے افضل ترین دن کہا جاتا ہے، ان دنوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان دنوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کیا رہنمائی موجود ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ پھر آپ کو ان دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اس سے قبل یہ سمجھ لیجئے کہ دن ہوں یا راتیں، مہینے ہوں یا ہفتے، گھڑیاں ہوں یا لمحات، یہ تمام تر اوقات، لمحات، جگہیں سبھی اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ہے۔ وہی رب تعالیٰ ہے جو خالق کل شیء ہے، جو ہر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے، مگر اس نے اپنی اس تمام کائنات میں سے حضرت انسان کو افضل المخلوقات بنا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ سخر لکم ما فی البر والبحر، اے بندہ انسان کہ میں نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، خشکی اور تری کے اندر جو کچھ ہے، تمام تر تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور اسی لیے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جو تمہیں خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے حضرت انسان کو اور اس انسان کو تمام اپنی کائنات کے اندر سب سے بہترین تخلیق فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ رب تعالیٰ جس نے ساری کائنات کے حسن و جمال کو پیدا کیا، اور اس ساری کائنات کے اندر یہ جو عظیم خوبصورت مقامات ہمیں نظر آتے ہیں، یہ خوبصورت مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اونچے نیچے ٹیلے، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ آسمان پہ اڑتے پرندے، یہ زمین کی تہہ کے اندر چلتی اور اولے کرتیاں یہ مچھلیاں، یہ مختلف کائنات کا حسن و جمال جس رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اس نے اس تمام کائنات میں سے انسان کو سب سے افضل ترین قرار دیا۔ پھر انسانوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کو دیگر تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تمام مخلوق میں سے جو انبیاء اور رسل ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور پھر انبیاء اور رسل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے کلام کا شرف حاصل کر چکے، اور پھر کچھ وہ ہیں کہ جن کو رفع بعضهم درجات، ہم نے کئی درجے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ رب تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، اور انسانوں میں سے انبیاء و رسل کو وہ سب سے افضل ترین شمار فرماتا ہے۔ یہ تو انسانوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ اسی طرح سے اگر مقامات کو دیکھا جائے تو کائنات کے اندر بہت ہی خوبصورت مقامات موجود ہیں، ایسے ایسے نظارے موجود ہیں کہ انسان دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جائے، مگر مختلف جگہوں کو اللہ رب العزت نے اگرچہ بڑا حسن عطا فرمایا ہے، لیکن ان جگہوں میں سے کچھ جگہوں کو دیگر جگہوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرما دی، کچھ مقامات کو دیگر مقامات پر خاص شرف عطا فرما دیا، جیسا کہ بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حرم مبارک کو جو مرتبہ عطا کیا، جو فضیلت عطا فرمائی کائنات کے اندر، اور کسی جگہ کو وہ فضیلت، وہ مرتبہ، وہ عظمت اس حوالے سے حاصل نہیں کہ وہاں پر ایک نماز جو ادا کی جاتی ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔
اسی طرح سے پھر مسجد نبوی کی ایک اپنی فضیلت و اہمیت ہے، مسجد اقصیٰ کی ایک اپنی اہمیت و فضیلت ہے، پھر دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں پہ مساجد موجود ہیں ان مساجد کی ایک اپنی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور اسی وجہ سے کوئی کتنا ہی امیر و کبیر کیوں نہ ہو، کوئی بہت زیادہ مالدار کیوں نہ ہو، وہ کسی دور دیہات کے اندر بھی اگر کسی مسجد کے اندر جاتا ہے کہ جو اگرچہ بہت عالیشان مسجد نہ ہو، وہ مٹی سے بنائی گئی ہی مسجد کیوں نہ ہو، مگر جب وہ وہاں پہ جائے گا اپنے جوتے باہر اتار بڑے محبت، ادب اور احترام کے ساتھ اس مسجد کے اندر داخل ہوگا۔ تو مقامات میں سے بھی اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو دیگر مقامات پر خاص شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے جو اوقات ہیں، لمحات ہیں، ان میں سے بھی کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ تمام دن، راتیں، ایام، گھڑیاں، لمحات سبھی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے، لیکن ان میں سے ہفتے کو اگر دیکھیں تو اس میں سے جو جمعہ کا دن ہے وہ تمام دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن ہے۔ فرمایا سید الایام، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کے اندر ایک خاص ایسی گھڑی ہوا کرتی ہے کہ انسان جو دعا اس میں مانگے رب تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ مہینوں کو دیکھیں تو مہینوں میں سے رمضان المبارک کو جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ دیگر مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے پھر ایک اور حوالے سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کو ایک خاص عظمت عطا فرمائے گی، ان کو ایک خاص حرمت عطا فرمائے گی جو دیگر مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ذوالقعدہ کا بھی ہے، اور پھر آگے جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ بھی انہی 4 خاص حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ جن کے بارے اللہ رب العزت نے بطور خاص فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ رب العزت کیا مہینوں کی گنتی ہمیشہ سے 12 ہی رہی ہے، لیکن منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 خاص حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ سال کے ہجری سال کے مہینوں کا اختتام اس پہ ہوتا ہے، یہ آخری مہینہ ہے، اور پھر اس سے آگے جو محرم الحرام ہے اس سے پھر نئے ہجری سال کا آغاز ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ چند دن ایسے رکھے ہیں کہ جن کو سال کے تمام دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو ایک عظمت، فضیلت، برکات ہیں، اگر اس کے باوجود مفسرین نے یہ لکھا کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ تو بغیر کسی شرکت کے اور بغیر کسی مقابلے کے وہ تمام راتوں میں سے اور تمام سال کے ایام میں سے وہ راتیں سب سے افضل ترین ہیں۔ لیکن اگر دنوں کی بات کی جائے تو یہ جو ایام ذی الحج ہیں اس کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ پہلے 10 دنوں کو ایون رمضان المبارک کے ان دنوں پر بھی فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بطور خاص ان دنوں کی قسم فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان 10 دنوں کی بھی قسم کھائی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بطور خاص جفت اور طاق کے وہ دن، اور اس میں بالخصوص پھر یہ یوم عرفہ، یوم النحر، اس کی بھی قسم کھائے گی، اس رات کی بھی کہ جو یوم النحر کی رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص اس کی قسم کھا کر ان دنوں کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ہم عمومی طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت و حرمت سے تو آگاہ ہوا کرتے ہیں، مگر ان دنوں کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط اسی کے لیے اہمیت کا حامل ہے جو حج پہ جاتا ہے۔ یقیناً جو حج پہ گیا ہے وہ اس بابرکت مقام پہ موجود ہے، اس نے اپنا فریضہ حج ادا کرنا ہے، اس کے لیے تو اس کی اہمیت، فضیلت کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے، لیکن یہ فضیلت، یہ شرف صرف اسی کے لیے نہیں ہے جو وہاں پہ موجود ہے، بلکہ جو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہو، ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرے، رب تعالیٰ اس کو خاص عظمت، فضیلت اور شرف عطا فرمایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بطور خاص اس کا تذکرہ کیا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب فیہن الی اللہ، سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ جن دنوں کے اندر عمل صالح اللہ رب العزت کو محبوب ہے وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کے اندر کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کو باقی تمام سال کے اندر کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، کیا دیگر دنوں میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ان دنوں کا عمل صالح اللہ کو محبوب ہے؟ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کے اندر میدان جہاد کے اندر جا کر خود بھی قربانیاں دی ہیں، اور ان کے کئی عزیز و اقارب بھی شہید ہو چکے۔ وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، خندق ہو، وہاں پر انہوں نے چوٹیں کھائی ہیں، تلواروں سے ان کے بدن زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنوں کو اللہ کی راہ کے اندر لٹایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس قدر مشقت، اس قدر تکلیف، اس قدر آزمائش جو جہاد کی صورت کے اندر ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال تجھے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کو وہ اعمال محبوب ہے۔ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل صالح اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص وہ اپنا مال و جان لے کر نکلتا ہے اور واپس لوٹ کے نہیں آتا، مال بھی لٹا آتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے، تو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی فضیلت وہ اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ان دنوں کی کس قدر اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا خود یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ ان دنوں کے اندر آپ خود کو عبادت کے لیے اس قدر وقف کر دیا کرتے تھے اور اس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ پھر ممکن ہی نہ تھا۔ وہ ایک طرح سے خود کو دنیا سے دور کر لیا کرتے تھے، اور عبادت، ذکر و فکر، قرآن کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ، جو اعمال صالحہ ہیں ان کے اندر خود کو مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام ترمذی علیہ رحمہ، آپ نے خاص طور پر اپنی جامع ترمذی کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی العمل فی الایام العشر، کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کے اندر اعمال صالحہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پر ایک چیپٹر آپ نے قائم کیا، اور اس چیپٹر کے اندر ایک حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی، اگرچہ اس کی چین اور اس کی جو سند ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، مگر صرف بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کو مزید اندازہ ہو کہ ان دنوں کی کس قدر اہمیت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ہاں رہی، کہ انہوں نے اس کو پھر ذکر کیا اور اس کو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جب اللہ رب العزت کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کو دیگر سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور فرمایا ان دنوں کے اندر ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، اور ہر رات کی عبادت ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہر رات لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ اگرچہ لیلۃ القدر کی اپنی ایک عظمت ہے، اہمیت ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حدیث مبارکہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ جو ثواب کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ان دنوں کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے موجود رہے۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، البن جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان دنوں کی اہمیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر عمل بہت زیادہ محبوب ہے، دیگر تمام دنوں سے زیادہ۔ اللہ کے ہاں عظمت بھی ہے ان دنوں کی، فضیلت بھی ہے، شرف بھی ہے، تو فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو کثرت کے ساتھ اس کے اندر تسبیح، تحلیل، تحمید، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، خاص طور پر ان دنوں کے حوالے سے بیان کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور بہت ہی مشہور نام ابن حجر علیہ رحمہ، آپ یہ فرمایا کرتے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر انفسائز کیا گیا ہے کہ ان دنوں کے اندر ان کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے۔ اب میں آ رہا ہوں ان چیزوں کی طرف کہ جو ان 10 دنوں کے اندر کی جانے چاہیے، ان کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ چکی، اکثر و بیشتر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط جو وہاں پہ گئے ہوئے انہی کے لیے فضیلت ہے، انہی کے لیے اہمیت ہے۔ نہیں، جو ہم یہاں پر بھی موجود ہیں، دیکھیں دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمان موجود ہے، اس کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین موجود ہیں۔ تو جو اتنے عظیم دن ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے
اندر کیا ہمیں کرنا چاہیے، ان کا کس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے، یہ اگر پہلے سے آپ کو خبر ہو تو یقیناً آپ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ ان دنوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا ابن حجر علیہ رحمہ نے کہ ان دنوں کے اندر یہ جو ارکان اسلام ہے نا پانچوں، شہادت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے حوالے سے بھی خاص طور پہ انفسائز کیا گیا کہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہو۔ اسی طرح سے پھر نماز کی پابندی، اس کے حوالے سے بھی انفسائز کیا گیا، روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی، ترغیب دلائی گئی۔ احادیث مبارکہ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کہ آپ ان دنوں کے اندر روزے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ یا صدقات، اس کی ترغیب دلائی گئی، اگر زکوٰۃ ابھی باقی ہے نہیں دی تو زکوٰۃ کی ادائیگی، ورنہ صدقہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اس کی بطور خاص ترغیب دلائے گی۔ اور پھر ایک تو وہ ارکان اسلام میں سے 5 رکنوں میں سے ایک تو خاص طور پہ وہ رکن ہے کہ جو اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر مہینوں کیا، اس مہینے کے بھی یہی جو پہلے 10 دن ہیں انہی کے اندر اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ وہ فریضہ حج ہے کہ جس کا پھر وہ ایک تسلسل جاری رہتا ہے 12 تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان دنوں کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، اور ہمیں زندگی کے اندر یہ موقع اللہ رب العزت پھر عطا فرمانے جا رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو بھی ہیں کہ جب بالکل ہم اس مہینے کے آغاز کے قریب پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان چیزوں کو آپ اپنی استطاعت، اپنی ٹائمنگ کے مطابق ذہن میں رکھیں، اہتمام کریں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے فوائد آپ سمیٹ سکیں گے۔ اس کے اندر ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب خاص طور پہ ایسے ایام آتے ہیں نا تو ہم اس کے اندر نوافل کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، عبادات یعنی مختلف وظائف کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت موجود ہے، مگر اس میں سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ آپ کے فرائض کی پابندی۔ اپنے فرائض کی پابندی کا بطور خاص اہتمام کیجیے۔ جو پنجگانہ نمازیں ہیں بطور خاص ان کا اہتمام کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر ان میں سے کوئی ترک نہ ہو جائے۔ پابندی کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلا عمل کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ ہم رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہم اس کے اندر خاص طور پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اس کا قرب حاصل کرنے کی، مگر پھر جیسے جیسے رمضان شریف گزرتا ہے آہستہ آہستہ پھر ہماری وہ پرانی روٹین شروع ہو جاتی ہے، ہم سے خطائیں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے، اور لمحہ بلمحہ انسان وہ گھر سے نکلتا ہے کسی نیکی کے کام کے لیے اور وہ پہنچ کہیں سے کہیں جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ انسان بار بار غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ پھر موقع مل رہا ہے تو اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو جب آپ اس کے حضور استغفار کریں گے تو وہ کوتاہیوں کو معاف بھی فرما رہا ہوگا، اور پھر ساتھ جب آپ اعمال صالحہ کی کثرت کر رہے ہوں گے تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس پہ حاصل ہونے والے انعام و اکرام کئی گنا بڑھ جایا کرتے ہیں۔ علامہ ابن رجب علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ احذر المعاصی، خاص طور پر یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں ان کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام انسان کرتا رہے، کیونکہ وہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ان مواسم الرحمہ کے اندر، یہ رحمت کے جو موسم، رحمت کی جو بہار، رحمت کی جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر گناہوں کی وجہ سے، اس کی کثرت کی وجہ سے پھر انسان رب تعالیٰ کی رحمت اس طرح سے حاصل نہیں کر پاتا جس طرح سے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ تو انسان اس سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہو، ساتھ ساتھ استغفار کر رہا ہو، اللہ کے حضور اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے حضور استغفار کر رہا ہو، تو یہ اس کی اعمال صالحہ کی قبولیت کا ایک ذریعہ بھی بنتا چلا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے حضور استغفار بخشش طلب کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور ان کی بخشش کا اہتمام بھی فرمایا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے جو ارکان خمسہ میں سے بالخصوص نماز ہے اس کی پابندی کا اہتمام کریں، اپنے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ آپ استغفار کریں، پھر اسی طرح سے قرآن حکیم کی تلاوت کی کثرت ہو، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو ایک اہتمام ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھر انسان سستی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے خاص طور پہ آخری عشرے کے حوالے سے اہتمام کیا، اس کے اندر زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کیا، تو ان 10 دنوں کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک ختم قرآن شریف ہو جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ آپ کا وقت گزر رہا ہو،
اور کچھ جو صورتیں ہیں ان کو آپ ترجمہ مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر لیں، تو یہ مزید آپ کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، تو اس کا آپ خاص طور پہ اہتمام کریں۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز روزہ، آپ روزوں کا بھی اہتمام کریں، کہ چونکہ یہ جو ہر دن ہے، یہ جو پہلے جو 9 دن خاص طور پہ جو عرفہ کا روز ہے، اس دن کے روزے کی تو پھر اپنی ایک برکتیں ہیں۔ وہ تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی برکت سے سال پہلے کے اور اگلے سال کے جو گناہ ہیں، اللہ رب العزت اس بندے کے ان گناہوں کو معاف فرما دے، تو وہ تو بہت زیادہ اس کی فضیلت و اہمیت ہے، تو اس کا بھی انسان اہتمام کرے۔ پھر مکمل جو اگر 9 دن پہلے اگر روزے رکھ سکے انسان، تو ہر روز روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور یقیناً یہ بھی اس کی تزکیہ نفس کے لیے ایک کارآمد چیز ثابت ہوگی، اور اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جیسے میں نے وہ پہلی حدیث مبارکہ ذکر کی، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، تو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ، تو کثرت کے ساتھ ان کے اندر تحلیل، تسبیح، تحمید کا اہتمام کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کثرت کے ساتھ یہ جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اچھا دیکھیں، اب یہ کثرت کیا ہے، آپ اپنی اپنی روٹین کو دیکھ لیں، ایک اپنے لیے خود ایک تعداد مقرر کر لیں۔ میں نے ہر روز یہ کم سے کم یہ جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر ہر روز 100 مرتبہ یہ تمام اذکار کرنے۔ میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کرنا۔ آپ جب یہ اپنے لیے ایک نمبر مقرر کر لیں گے تو پھر اس کا اہتمام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ تو میں یوں کہہ لیجیے کہ کم سے کم ایک طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے یہ تو وہ اذکار ہیں جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد مقرر کریں، تاکہ وہ جو کثرت کے ساتھ آپ ان دنوں کے اندر ذکر کریں گے اس کی برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر حاصل ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان حج پہ جاتا ہے، اتنا سفر کرتا ہے، اتنی صعوبت بھی برداشت بسا اوقات اسے کرنا پڑتی ہے، گھر والوں سے دور جانا پڑتا ہے، کام کاج ترک کر کے حاضر ہونا پڑتا ہے، وہاں پہ گرمی کی شدت ہے، دیگر معاملات ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم یہ تمام اپنے مناسک ادا کر چکو تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اس بندہ حاجی کے لیے بھی یہی بات ہے، اور آپ بھی اگر یہاں پر ہوتے ہوئے کثرت کے ساتھ ان اذکار کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکات آپ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سے آخری چیز اور اہم چیز، وہ اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر گھر کے اندر ناراضی ناچاکی چل رہی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی دوریاں ہیں، باہمی کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہن بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضی ناچاکی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کے اندر کوئی شکنجی ہو چکی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو چکی ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تمام اذکار، تمام عبادات، ان تمام کا ثواب اجر اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ وہ شخص جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، اس سے بھی حقوق العباد کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے باقی تو تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس لمحہ خاص جب اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے، ایسے اعلیٰ مشاہدات اس کو نصیب ہوتے ہیں کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار وہ رب تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی جان کو لٹاتا رہے، لیکن اس کے باوجود جو حقوق العباد ہیں اس کے حوالے سے اس سے سوال و جواب کیا جائے گا، اور وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کے ساتھ اس کے معاملات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر جب آپ اپنی عبادات کر رہے ہوں، دل نرم ہو، اور اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل صالح محبوب ہو، تو اس کے اندر جہاں پہ آپ اپنے فرائض کی پابندی کر رہے ہوں، یعنی یہ تمام چیزیں اس کو میں اختصاراً اگر ذکر کر دوں کہ سال کے تمام دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل ترین دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اپنے فرائض کی پابندی کیجئے، اللہ کے حضور استغفار کیجئے، قرآن حکیم کی تلاوت کی کثرت کیجئے، پہلے 9 دن روزوں کا اہتمام کیجئے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم ہر روز 100 مرتبہ یہ تمام اذکار کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔